عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگائیے اور قبلہ اصحاب صدق و صفا کعبہ ارباب حلم و حیا مقتدائے زمرہ اتقیا لؤلؤ بحر سخاوت و عطا گہر دریائے مروت و حیا شمس چرخ استوا چراغ دود مانع جلا عقدہ کشائے عقد سریا ضیاء دیدہ ید بیضا امام جماعت انبیاء شاہ باز آشیان قربت طاؤس مرغزار جنت شگوفہ شجرہ محبوبیت ثمرہ صدرہ مقبولیت جلوہ انوار ہدایت لمعان شموس سعادت نور منتمک انسانیت سبحان الذی اسرا بعبدہ کے سفر کے مسافر حتی جاء صدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزت فتدلہ حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت کا فائز ہونے والے آقا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کے مجدہ سنانے والے داتا انی ارا مالا ترون واسمعوا ما لا تسمعون کے علم سے آراستہ سیدہ آمنہ کے چاند وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کی آنکھیں ایسی کہ بین یہ پر نور پر رخشہ ہے بکا نور کا ہے لباس پر اڑتا پھڑیرا نور کا جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا جن کا حسن ایسا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر جن کا چہرہ ایسا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا جن کے ہاتھ ایسے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام جن کی انگلیاں ایسی کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ جن کی زبان ایسی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جن کے اختیارات ایسے کہ یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہوا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سوریا کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت غوث الورا کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد جن کے اختیارات ایسے کہ یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے وہی جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جن کا تلوہ ایسا کہ بچا جو تلوہ کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جن کا سفر ایسا کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے اور جن کی ذات ایسی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تجھا آپ ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد اب ذرا توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر محبت کے ساتھ سنتے چلو تمہارے میں آپ تمام احباب کو کچھ چیزیں سنانا چاہتا ہوں یہ محفل کس کی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ غوث اعظم کی شان اور عظمت کو سننا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے پورے ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کریں ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف ذرا محبت سے سنیے گا کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف اس دلائل الخیرات شریف کی عظمت کا یہ عالم کہ اگر اس کو بیمار پڑھے تو اللہ تعالی شفا عطا فرما دے اگر بے روزگار پڑھے تو اللہ تعالی رزق حلال عطا فرما دے
دے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ بے اولاد ہو اور اس دلائل الخیرات شریف کو محبت سے پڑھے تو دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے. آئیے ذرا ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کریں. لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام محمد بن سلیمان الجزولی آخر اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اٹھائیے الدلالات الواضحات، علامہ یوسف نبہانی کی مشہور کتاب. آپ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، ذرا توجہ کرنا اور میری ماں اور بہنوں تم بھی ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر. امام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہے. آپ اپنے مریدین کے ساتھ سفر پر ہیں. آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے. آپ ایک کنویں کے قریب پہنچے، بہت دیر تک کنویں کے قریب کھڑے رہے. نہ پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی ڈول ہے، نہ کوئی رسی ہے. بہت دیر تک کھڑے رہے. 12 سال کی ایک بچی چھت پر کھیل رہی تھی. اس نے پوچھا چچا کیا بات ہے، بہت دیر سے کھڑے ہیں، آخر آپ تلاش کیا رہے ہیں؟ تو حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں بیٹی کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. تو اس بچی نے پوچھا من انتا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں کہ بیٹی انا محمد بن سلیمان الجزولی، میرا نام محمد بن سلیمان الجزولی ہے. اب ذرا وہ 12 سال کی جو بچی کہتی ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنو. وہ بچی کہتی ہے انت الرجل الذی یثنى علیک بالخیر وانت تتحیر فیما تخرج به الماء من البئر. چچا مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، وقت کے اتنے عظیم محدث ہیں. مصر کی سرزمین پر آپ کی عظمتوں کا ڈنکا بج رہا ہے اور آپ کنواں سے پانی نکالنا نہیں جانتے. لوگوں اللہ کے ولیوں کی شان ذرا غور سے اپنے ذہن میں رکھو اور میری بات سنتے چلو. امام محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں بیٹی شاید میں تجھے سمجھا نہ سکا یا تو میری بات سمجھ نہ سکی. اس نے کہا چچا میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. آپ پانی نکالنا چاہتے ہیں، وضو کرنا چاہتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہاں. اب وہ 12 سال کی بچی چھت سے نیچے اتری اور اترنے کے بعد کنویں کے قریب کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کوئی دعا نہیں پڑھی ہے، اس نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی ہے، اس نے کنویں میں تھوک دیا ہے. اللہ کی قسم کنویں کا پانی جس پانی کے لیے حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی انتظار میں تھے، اس بچی کے تھوک سے کنویں کا پانی ابل کے باہر آ گیا. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. امام محمد بن سلیمان الجزولی آپ وضو نہیں فرماتے، آپ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اقسمت علیکی بما نلت هذه المنزلہ. اے بیٹی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ ہے اللہ کے عزت اور جلال کا، بتا تو صحیح آخر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہے؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا. وہ 12 سال کی بچی کہتی ہے بکثرت الصلاۃ علی سیدنا محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، کہ میں آمنہ کے چاند پر، کعبے کے بدر الدجا پر، طیبہ کے شمس الضحیٰ پر، شافع روز جزا پر، نافع جملہ بلا پر، طیبہ کے ماہ تمام پر کثرت سے مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہوں. اللہ نے میرے تھوک میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ جس چیز میں تھوک دیتی ہوں اللہ اس میں برکت عطا فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا توجہ کے ساتھ سنو. عمر کتنی ہے اس بچی کی؟ 12 سال. 12 سال کی بچی ہے، مصطفیٰ پر درود پاک پڑھتی ہے. درود پڑھنے کی برکت کا یہ عالم ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے اس کے تھوک میں اتنی برکت رکھ دی ہے کہ جس چیز میں تھوکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیتا ہے. تو بتاؤ اس غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جو تمام اولیاء کاملین کا تاجدار ہے، جو تمام غوثوں کا غوث ہے، جو تمام قطبوں کا قطب ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور راج کس شہر پر کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ محبت کے ساتھ سنیے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہیے تاکہ میں پھر آپ کو سنا سکوں کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے. لوگوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا یہ عالم کہ اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کہتے ہیں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے تک جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے غوث ہیں، جتنے قطب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے اقطاب ہیں، جتنے اوتاد ہیں، سب کے امام اور سب کے اللہ کے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو پیارے، اللہ کے ولیوں کی شان میں بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے جب محبت کرتا ہے، اٹھائیے بخاری شریف کتاب الادب کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل فينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه في أهل السماء ثم يودع له القبول في أهل الأرض. اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. حدیث پاک کے راوی آپ کے گاؤں اور ہمارے گاؤں کا مولوی نہیں ہے. حدیث پاک کا راوی امام بخاری نہیں ہے. حدیث پاک کے راوی بریلی کے امام نہیں ہے. حدیث پاک کے راوی کون ہے ذرا غور سے سنو. انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، انہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے. پھر اسی بخاری شریف کتاب العلم کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعت منک حدیثا کثیرا انساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بیده ثم قال ضمه فضممته فما نسیت شیئا بعده. اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی جاہ میں حاضر ہے. آج اگر ہمیں اور آپ کو مسجد کا کوئی امام کہے یا کوئی وقت کا محدث کہے کہ آپ مجھے کچھ عطا کر دیں، آپ اس سے کہیے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اولاد مانگیے گا، آپ رزق میں برکت مانگیے گا، آپ اپنے گھر میں پیسہ اور دولت مانگیے گا. لیکن قربان جاؤ حضرت ابو ہریرہ پر. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو کچھ آپ سے سنتا ہوں آقا بھول جاتا ہوں. یا رسول اللہ ذہن بہت کمزور ہے، آقا میموری پاور بہت کمزور ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے؟ بریلی کا امام پکار اٹھا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین نعمت رسول اللہ. لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو. حضرت ابو ہریرہ کو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا اے ابو ہریرہ جاؤ بادام پیس کر کھاؤ. میرے آقا نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ میں نے یہی بتایا تھا کہ جس نیت سے آب زمزم پیو اس نیت میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے گا. میں نے یہ نہیں کہا تم سے کہ جاؤ آب زمزم پیو. میں یہ بھی تم سے نہیں کہتا کہ ابو ہریرہ جاؤ ملتزم سے لپٹ کر اپنے ذہن کو مانگو. نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ ذرا اپنی چادر پھیلاؤ. لوگوں آج اگر کسی کا ذہن کمزور ہو جائے، آج اگر کسی بچے کو کوئی سبق یاد نہ ہو تو ذرا توجہ کرنا. اگر سبق یاد نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنو. علماء اہل سنت تشریف فرما ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ وقت کے عظیم محدث ہے. مختصر المعانی آپ کی کتاب ہے، شرح عقائد نصفی آپ کی کتاب ہے. ہزاروں کے کم سے کم 16 کتابیں آپ نے لکھی ہیں. لاکھوں حدیثیں یاد آپ کو ہیں. جب آپ درس میں بیٹھا کرتے تو آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا. آپ کے استاد روزانہ آپ سے کہتے بیٹا تمہارے ساتھ پڑھنے والے جو ہیں وہ تم سے سبق آگے پڑھ رہے ہیں، تم سے درجے میں زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ تمہیں سبق یاد نہیں ہوتا. علامہ سعد الدین تفتازانی روزانہ رات میں روتے روتے ایک دن سو گئے. آمنہ کے چاند خواب میں تشریف لے آئے. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب دہن کو علامہ سعد الدین تفتازانی کے منہ میں رکھا ہے، اور جب فجر کی نماز کے بعد وہ سعد
الدین تفتازانی آپ استاذ کے سامنے سبق پڑھ رہے ہیں تو استاذ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کل والے سعد الدین نہیں ہو، تم آج اتنا انقلاب کیسے ہے؟ تو علامہ سعد الدین کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بتا رہا تھا، غور سے سنو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آقا مجھ پر کرم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی نظر حدیث پاک پر پڑی۔ بریلی کا امام جھوم کر پکار اٹھا، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، قسمت میں لاکھ پیچ ہو 100 ہزار کٹ، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ اے لوگوں ذرا توجہ کرنا، میرے مصطفیٰ نے اپنے دست پاک کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے لب بنایا اور اس چادر پر میرے مصطفیٰ نے رکھ دیا۔ ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ لوگوں حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے، بخاری شریف ہے وہ کتاب جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے افضل کتاب اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کتاب العلم میں باب حفظ العلم میں اس حدیث کو لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور سے سننا، میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو اس چادر پہ رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب اس کو ذرا سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ سینے سے لگا دے، نہ جانے کتنا دماغین تم نے اپنے بچوں کو کھلایا، نہ جانے کتنے بادام پیس پیس کر تم نے کھلائے، نہ جانے کتنے مدرسے کے علماء سے تعویذ اپنے بچوں کے تم نے لکھوائے، تمہارا بچہ ذہین نہ ہو سکا، لیکن ابو ہریرہ کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو ابو ہریرہ کی حدیث نہ ملے، ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اب ابو ہریرہ سے پوچھو اے ابو ہریرہ بتائیے تو صحیح کہ آپ کی ذہن کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا اس دن سے لے کر آج تک ایک لفظ بھی میں نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ اسی ابو ہریرہ کی حدیث میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک، اے لوگوں غور سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اب ذرا توجہ کرنا، اللہ شرابی کو دوست نہیں بناتا، اللہ زانی کو دوست نہیں بناتا، اللہ پڑوسیوں کے حق کو مارنے والے کو دوست نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ علماء کو گالی دینے والے کو دوست نہیں بناتا، اللہ دوست سے بناتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنا لیتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب طائر سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمان دنیا میں ندا کرتے ہیں، پہلے آسمان سے لے کر عرش معلیٰ تک کے تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے جبریل محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے زمین میں تعظیم رکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے زمین میں تکریم رکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے زمین میں عزت رکھ دی جاتی ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھو، غوث اعظم کو تم نے نہیں دیکھا، غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ اور دادا نے نہیں دیکھا، لیکن غوث اعظم کی مقبولیت کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کی شہرت کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کی عزت کا یہ عالم ہے کہ صرف سیوان والوں کے غوث اعظم نہیں ہے، کائنات کے تمام ذرے ذرے کے اور کائنات کے تمام اولیاء کاملین کے آپ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت لوگوں نعرہ تکبیر بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا، نہ جانے کتنے بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کوئی اس میں سے بتاؤ کہ آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت کسی کے خواب میں تشریف لائے ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ کل تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، لیکن قربان جاؤ اٹھاؤ امام تازفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر، اور ایک کتاب کا اور حوالہ سنو، کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر، حضرت علامہ محی الدین اربلی علیہ الرحمت و رضوان کی کتاب ہے، غور سے سنو، ابھی غوث اعظم کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، صبح صادق کے وقت پیدا ہونے والے ہیں، رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کے نبی آ رہے ہیں، میرے آقا نے غوث اعظم کے والد سے کیا کہا ذرا غور سے سنو، غوث اعظم کے والد سے کہتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، حضرت ابو صالح کے خواب میں آمنہ کے چاند تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے ابو صالح آج صبح صادق کے وقت تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمام اولیاء کاملین کا امام ہوگا، تمام غوثوں کا امام ہوگا، تمام قطب کا امام ہوگا، تمام رجال الغیب کا امام ہوگا، اور اللہ نے اس کو ایسی عزت دی ہے جس طرح سے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک میں اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میرے بیٹے کو اللہ وہی عزت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر کی شان اور عظمت یہ عالم ہے، سبحان اللہ، غوث الورا کانفرنس زندہ باد سرزمین قریشی محلہ، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے لوگوں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ اکبر، مقام اور منصب اتنا بلند کہ آپ فرماتے ہیں وَعِزَّةَ رَبِّي إِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ لَيُعْرَضُونَ عَلَىٰ عَيْنِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ہر نیک بخت اور ہر بدبخت میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ آپ غوث اعظم فرماتے ہیں اَنَا الْجِيلِيُّ مُحِيُّ الدِّينِ اسمی وَأَعْلَامِ عَلَىٰ رَأْسِ الجبالی، کہ میرا نام میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میری عظمتوں کا پرچم پہاڑ کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے، یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، غوث اعظم کی عظمت میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ اکبر۔ بغداد شریف میں ایک بیماری آئی، بیماری اتنی شدید اللہ اکبر کہ نہ جانے کتنی ماؤں کے بچے چھن گئے، نہ جانے کتنے جنازے اٹھنے لگے، قبرستان میں اب جگہ باقی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لوگ بارگاہ غوثیت میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرم فرمائے آقا، ہر محلے سے 50 جنازہ نکل رہا ہے، ہر محلے سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہر محلے سے لوگ یا غوث اعظم ان کے جنازے نکل رہے ہیں، آقا آپ کرم فرما دیتے تاکہ یہ بیماری ختم ہو جاتی۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو پیارے، کورونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے لاک ڈاؤن لگائے گئے، نہ جانے کتنی سوئیں لوگوں کو پڑ گئی، آج تک اس بیماری کا علاج نہ ہو سکا، لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، بارگاہ غوثیت میں جب لوگ پہنچے تو غوث اعظم نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، غوث اعظم نے کوئی دعا نہیں بتائی، غوث اعظم نے کسی کو کوئی نماز نہیں بتائی، بارگاہ غوثیت کا ایک جملہ سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں فقال يسحق الكل الذي حول مدرستنا ويؤكل يشفي الله به الناس المرضى۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ بغداد سے یہ بیماری چلی جائے تو ایک کام کرو، کام یہ ہے کہ میرے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اسے اکھاڑ کر لے جاؤ اور لے جانے کے بعد پیس کر پیو، اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا کر دے گا۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو، بغداد کے لوگ غوث اعظم کے مدرسے کے ارد گرد کے گھاس کو اکھاڑ کر پیس کر پینے لگے، اللہ کی قسم 3 دن میں بغداد سے وہ بیماری چلی گئی، سبحان اللہ۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اور مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ اے لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں نا؟ کتنے لوگوں کو بات اچھی لگ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔
تو ذرا سبحان اللہ کہیے نا. میں آپ کو بڑی تحقیقی گفتگو پیش کر رہا ہوں. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں. میں آپ کو بیٹھ کر ممبر پر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میری عادت بھی نہیں ہے. میں ممبر پر بیٹھ کر غیر معتبر غیر مستند بات ہی نہیں کرتا. میں وہ بات کرتا ہوں کہ اگر وقت کے عظیم محدث بھی اس ممبر پر ہوں, میں حوالہ پیش کروں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لہذا میں آپ تمامی احباب کو یہ سنا رہا ہوں, ذرا غور سے سنو. محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی سیدنا محمد معدن الجود والکرم. لہذا آپ ذرا سبحان اللہ الحمدللہ کہیں. آپ غوث اعظم کی عزت کو سن رہے ہیں, غوث اعظم کی عظمت سن رہے ہیں, غوث اعظم کے مقام اور منصب کو سن رہے ہیں. اے لوگوں سنو, غوث اعظم کو پکارنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا. غوث اعظم کو پکارنے والا کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا. غوث اعظم کو پکارنے والا کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا. آؤ میں آپ کو ایک ثبوت پیش کروں. اٹھائیے, کتاب کا نام ہے, میں نے پھر آپ کے حوالے ایک کتاب کا نام پیش کیا ہے. کتاب کا نام ہے قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ عبد القادر. آؤ غوث اعظم کے مقام کو سنو, ذرا غور سے سنو. شیخ حماد کی بارگاہ ہے. بغداد شریف کا ایک مشہور تاجر ہے, نام حسن بن نجم ہے. وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے پہلے شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے عرض کی, اے شیخ حماد, 70 اونٹوں پر میرا مال لدا ہوا ہے. میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت مرحمت فرما دے, اگر آپ حکم عطا کر دے تو میں اپنے قافلے کو لے کر ملک شام پہنچوں اور وہاں جا کر تجارت کروں. غور سے سننا. حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد اپنے آنکھ کو کھولا اور آپ کہتے ہیں, ان سافرت فی هذه السنة قتلت واخذ مالك. اگر تم یہ سفر کرو گے تو اسی سفر میں تمہارا مال برباد ہو جائے گا اور اسی سفر میں تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. کون ایسا جگر والا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی یہ کہہ دے کہ جاؤ, یہ سفر میں تمہاری موت ہو جائے گی, اسی سفر میں تمہارے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا, اسی سفر میں تمہیں نقصان ہوگا. بتاؤ وہ کون سا جیالہ ہے جو اس سفر کو کرنا چاہے گا؟ کوئی ایسا نہیں ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سنو. حسن بن نجم بار بار سرکار حماد کی بارگاہ میں عرضی لگاتا رہا, اے شیخ حماد, میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. اس وقت 70 اونٹوں پر میرا مال لدا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اب ملک شام کی طرف سفر کروں. تو حضرت شیخ حماد کہتے ہیں, بیٹا, میں نے تجھ سے کہا ہے, لوح محفوظ کی تحریر بتا رہی ہے کہ اسی سفر میں تجھے قتل بھی کر دیا جائے گا, اسی سفر میں تیرا مال لوٹ بھی لیا جائے گا. حسن بن نجم زارو قطار رونے لگا, چونکہ تجارت کا نقصان ہو رہا تھا. حسن بن نجم حضرت شیخ حماد کی بارگاہ سے باہر نکلا. غوث اعظم آ رہے ہیں. غوث اعظم پر نظر پڑ گئی. غوث اعظم کو ادب سے سلام کیا. غوث اعظم نے پوچھا, کیوں اداس ہو؟ تو غوث اعظم سے کہتا ہے, غوث اعظم, میں شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا. میں نے جب کہا کہ میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان سافرت فی هذه السنة قتلت واخذ مالك. اگر تو یہ سفر کرے گا تو اسی سفر میں تیرے مال کو لوٹ لیا جائے گا. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. غوث اعظم کی عظمت دیکھو, غوث اعظم کے مقام کو دیکھو, غوث اعظم کے اختیارات دیکھو, غوث اعظم کے منصب دیکھو. اس لیے کہ جس کا نانا اتنا لاجواب ہے, بلا شبہ اس کا نواسا بھی لاجواب ہوگا. جبھی تو بریلی کے امام کے بیٹے پکار اٹھے, یا غوث اعظم, کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی کوئی کلی غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث الورا کانفرنس, علماء اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب سنو کیا کہتے ہیں غوث اعظم کا جملہ سنو. بغداد کے شہنشاہ کا جملہ سنو. غوث اعظم کہتے ہیں, ان سافرت تذهب سالما وترجع سالما غانما والزمان علی ذلك. اے حسن بن نجم, اگر تو یہ سفر کرے گا تو اس سفر میں تیرے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اور تیرے جان کی حفاظت کی ذمہ داری عبد القادر لے رہا ہے. سبحان اللہ. غور سے سنو پیارے. بغداد کے شہنشاہ نے جب یہ کہا تو حسن بن نجم کے چہرے کھل پڑے. حسن بن نجم اب اپنے 70 اونٹوں کو لے کر
کر بغداد سے ملک شام کی جانب بڑھ رہا ہے. ہفتے 10 دن تک ملک شام میں آپ نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد جب پلٹنے لگے تو حلب کی پہاڑیوں میں آپ کا قافلہ رک گیا. آپ سو گئے. کون سو رہا ہے؟ حسن بن نجم سو رہا ہے. اب اس نے خواب کیا دیکھا ہے کہ عرب کے بدوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور حملہ کرنے کے بعد سارے مال و اسباب لوٹ لیے گئے. اب حسن بن نجم کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, حسن بن نجم کے سر کو کاٹ دیا گیا. یہ خواب میں واقعہ ہو رہا ہے. حسن بن نجم بیدار ہوا, بے چین اور بے قرار ہو گیا. قافلے والوں سے کہا کہ اپنے قافلے کو آگے بڑھاؤ. قافلہ ملک بغداد پہنچا ہے. بغداد کے صدر دروازے پر حسن بن نجم سوچ رہا ہے کہ شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں, کہ بارگاہ غوثیت میں جاؤں, لیکن سوچا کہ پہلے شیخ حماد کی بارگاہ میں سلام پیش کروں. شیخ حماد کی بارگاہ میں حسن بن نجم آیا اور حسن بن نجم نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا حضور غوث اعظم سے ملاقات راستے میں ہو گئی تھی, میں نے غوث اعظم سے اجازت چاہی تھی. انہوں نے کہا جاؤ صاف قافلہ لے جاؤ, میں تمہاری زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں. تو حضرت شیخ حماد مسکرا پڑے اور حضرت شیخ حماد کیا کہتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سننا. چوکی حسن کے نوجوان مسلمانوں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, حضرت غوث اعظم کے حضرت شیخ حماد کہتے ہیں فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَحْبُوبٌ وَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ فِيكَ 17 مرة وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَقْيَةً فِي الْمَنَامِ کہ اے بیٹا حسن سن, غوث اعظم نے 70 بار تیرے لیے دعا کیا ہے. لوح محفوظ کی تحریر یہی تھی کہ اسی سفر میں تجھے قتل ہونا تھا, لیکن غوث اعظم نے تیرے موت کو زندگی میں تبدیل. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پر برسا نہیں چھالا تیرا, اور راج کس شہر پر کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا.